السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، امید کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے اور دنیا میں امن و اطمینان ہو، اور جو مختلف قسم کی وبائیں، بلائیں، امراض دنیا کو اپنے چپیٹ میں لی ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام امراض سے ہمیں اور آپ کو مامون اور محفوظ رکھے۔ محترم ناظرین، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی طرح عہد صحابہ، عہد تابعین، تبع تابعین اور محدثین کے دور کے بعد، فقہائے کرام کے زمانے کے بعد اگر ہم دیکھیں اہل علم کی جماعت اور ان کے گروہ پر اگر غور کریں تو ہمیں بے شمار علماء کرام کے نام ملتے ہیں۔ ان کی خدمات اپنی اپنی جگہ پر قابل قدر ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام علماء کرام کو جزائے خیر دیں، ان کی خدمات کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ لیکن اگر ہم ان علماء کرام پر غور کریں جو 7ویں صدی ہجری کے بعد اب تک دنیا میں پیدا ہوئے اور انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، اور اللہ رب العالمین نے انہیں شہرت بھی عطا کی، اور ان کے اعمال اور خدمات کو عوام اور خواص میں تحسین کی نگاہ سے دیکھا گیا، تو ایسے علماء کرام میں چند علماء کے نام ہماری اور آپ کی زبان پر ہمہ وقت ہوا کرتے۔ انہی علماء کرام، مشائخ اعظام اور علم و فن کے شہسواروں میں سے ایک نامور عالم دین امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جملہ خدمات کی وجہ سے، اپنی جملہ تصنیفات، تالیفات اور فقہی استنباطات کی وجہ سے علمی دنیا میں علماء اور طلباء کے مابین اور علم سے شغف رکھنے والوں کے درمیان اس قدر مشہور و معروف ہیں اور اس قدر متعارف ہیں کہ ان کے تعارف کی چندہ ضرورت نہیں۔ تعارف اس کا کرایا جاتا ہے جو غیر متعارف ہو، غیر معروف ہو۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک نامور عالم دین گزرے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار الگ الگ فن پر مشہور کتابیں ہیں، بلکہ ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں اپنے عنوان پر، اپنے موضوع پر، اپنے فن پر مرجع اور مصدر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں سے اعلام الموقعین عن رب العالمین ہمارے مفتیوں کے لیے، ہمارے قاضیوں کے لیے اور فقہ اور فتاوی سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کے لیے نہایت مفید ہے۔ دنیا کے مکتبوں میں کتاب موجود ہے اور
اصل کتاب عربی میں ہے، لیکن اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے لوگوں نے دنیا کی متداول زبانوں میں، رائج زبانوں میں، بے شمار زندہ زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتابوں میں سے زاد المعاد سیرت کے موضوع پر اپنی حیثیت اور ایک وقت ہے، بلکہ اہل علم کا کہنا ہے کہ سیرت کے باب میں یہ کتاب موسوعہ کی حیثیت رکھتی ہے، انسائکلوپیڈیا کی حیثیت حاصل۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جب فتح الباری لکھی، صحیح بخاری کی شرح، تو ان کے بعد آنے والے تمام لوگوں نے، تمام شارحین نے اس سے استفادہ کیا، فتح الباری سے استفادہ کیا۔ اسی طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیرت کے موضوع پر جن لوگوں نے بھی زاد المعاد کے بعد کتاب لکھی ہے، تمام لوگوں نے کسی نہ کسی اعتبار سے ضرور زاد المعاد فی ہدی خیر العباد سے استفادہ کیا۔ میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے، احباب سے، اپنے عزیز شاگردان سے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو عربی کی شدھ بدھ ہے، عربی سمجھ سکتے ہیں، عربی کا فہم رکھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو آپ ضرور اس کتاب کو پڑھیے، اس سے استفادہ کیجیے۔ حالانکہ امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب دوران سفر لکھی، اس کے باوجود کتاب اس قدر معیاری ہے اپنے موضوع پر کہ دیگر کتابیں اس کے مقابلے میں نہیں رکھی جا سکتی۔ اسی طرح امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتابوں میں سے جو کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، مکتبات میں موجود ہیں، بازاروں میں موجود ہے، دستیاب ہیں، اگر ہم اور آپ چاہیں تو خرید کر پڑھ سکتے ہیں، اپنی لائبریریوں کی زینت ان کتابوں کو بنا سکتے ہیں، اور کتابوں کا حرص ہونا چاہیے، کتابوں کا شوق ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ انٹرنیٹ کے اس زمانے میں، موبائل کے اس زمانے میں کتابوں کا شوق ہمارے دلوں سے بڑی تیزی کے ساتھ نکلتا جا رہا ہے۔ براہ راست ہم کتابیں پڑھنا نہیں چاہتے، کتابیں خریدنا نہیں چاہتے، کتابوں کو اپنے گھروں کی زینت بنانا نہیں چاہتے، اپنی الماریوں میں اسے سجانا نہیں چاہتے۔ یہ بڑے افسوس کی بات۔ ٹھیک ہے، ہم انٹرنیٹ پر موجود کتابوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، حسب ضرورت ان کتابوں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو معنویت، جو روحانیت اور جو مزہ ایک عالم دین کو، ایک طالب علم کو براہ راست کتابوں کے پڑھنے سے آتا ہے، اور جو دلچسپی کتابوں میں باقی رہتی ہے، وہ چیز انٹرنیٹ والی کتابوں سے، یا کہ جو الیکٹرانک لائبریریاں ہیں ان پر کتابوں کے پڑھنے سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصل کتابیں وہی ہیں جو مطبوعات کی شکل میں ہیں، جن سے ہمارے سلف نے استفادہ کیا۔ امام ابن قیم، امام ابن تیمیہ، امام ابن کثیر، حافظ ابن حجر، اور اسی طرح حافظ ابن رجب رحمہم اللہ جمیع نے استفادہ کیا۔ اسی طرح ہمیں بھی کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیے اور کتابیں خریدنی چاہیے۔ کتابوں سے والہانہ محبت ہمیں اور آپ کو ہونی چاہیے۔ کتاب زندگی اور روحانی غذا ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں
کہ جن کو کتابوں کے پڑھنے کا شوق ہے وہ کتابوں کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں، اور اگر کتابیں ان سے چھین لی جائیں، کتابیں ان سے ہٹا لی جائیں، کتابوں سے الگ کر دیا جائے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ خیر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب الجواب الکافی بھی، جس کا مکمل نام الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، خاص طور سے اس زمانے میں جبکہ اکثر لوگ گناہوں کے دل دادا ہیں اور گناہوں میں لت پت ہیں، بعض لوگ گناہوں سے الگ ہونا بھی چاہتے ہیں، گناہوں کو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے۔ ایسے لوگوں کو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، یا ان کے سامنے، گنہگاروں کے سامنے اس کتاب کا درس ہونا چاہیے، اس کتاب کو پڑھا جانا چاہیے، اور گناہوں کی جو خطرناکیاں، نقصانات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیے ہیں، وہ چیزیں ضرور عوام الناس کے سامنے آنی چاہیے۔ نہایت مدلل کتاب ہے جس میں گناہوں کے نقصانات کو اور اس کے جو برے اثرات ہیں اور ایک انسان پر، ایک مسلمان پر ہو سکتے ہیں، ان تمام چیزوں پر بڑے علمی اسلوب میں، علمی انداز میں، عالمانہ انداز میں، محققانہ انداز میں امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ فی الفور میں آپ حضرات کے سامنے اس کتاب کے حوالے سے، اس کتاب کی روشنی میں، یعنی الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی کے تناظر میں ان گناہوں کو یا ان گناہوں کے اثرات کو بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے ہمارے دل کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایسے گناہ جو ہمارے دل کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کی چمک دمک کو ختم کر دیتے ہیں، گناہ کی وجہ سے ہمارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جس طرح دنیا میں پاور ہاؤس کی اہمیت ہے، اگر پاور ہاؤس ہی خراب ہو جائے تو بجلی کی سپلائی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اگر ہمارا دل ہی خراب ہو جائے تو ہمارے اعمال سب بیکار ہو جاتے ہیں، ہمارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، ہم گناہوں کے رسیا ہو جاتے ہیں، ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، ہم کتاب و سنت سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اللہ والوں سے دور ہو جاتے ہیں، شیطان ہم سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اچھوتے انداز میں، حالانکہ یہ پوری کی پوری کتاب امراض سے متعلق ہے، دواؤں سے متعلق ہے، کہ اگر آدمی دلی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اگر بیمار ہو جائے تو کتاب و سنت کی روشنی میں آدمی اپنا علاج کیسے کر سکتا ہے۔ آج ہم بیمار ہوتے ہیں تو دواخانوں میں جاتے ہیں اور علاج کروانا چاہیے، اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن ہم کتاب و سنت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اپنے مرض کا علاج کرنا نہیں چاہتے، تو ہمیں کتاب و سنت میں بھی اپنی بیماری کا علاج تلاش کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن جس طرح جسمانی امراض کے لیے شفا ہے، اسی طرح دلی امراض، یا یوں کہیں کہ جس طرح دلی امراض کی شفا یابی قرآن سے ہوتی ہے، اسی طرح جسمانی امراض کی شفا یابی بھی قرآن سے ممکن ہے۔
محترم ناظرین، چند نقصانات جو گناہوں کی وجہ سے ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں اور ہمارا دل اس کی وجہ سے خراب ہوتا ہے، ان گناہوں کے برے اثرات میں سے چند ایک کا تذکرہ امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہم اور آپ ضرور بالضرور گناہوں سے توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اس سے روئیں گے، اس کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گناہوں کی وجہ ہی سے فتنے آتے ہیں، انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، مشکلات میں گھرتا ہے، اور جب ہم نیکی کا کام کرتے ہیں، ثواب کا کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی خوشی یا خوش کرنے والا کام کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نعمتوں کی باد بہاری چلاتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی علم سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ علم اللہ رب العالمین کی روشنی ہے، جو روشنی اللہ رب العالمین دلوں پہ اتارتا ہے، اور اگر ہم گناہ کرتے ہیں، دل خراب ہوتا ہے، تو پھر وہ روشنی، علم کی روشنی دلوں پر نہیں پڑ سکتی۔ چنانچہ میں گزارش کروں گا اہل علم سے، وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، خاص طور سے مدارس اور جامعات کے طلباء، کہ اگر واقعی علم کے تعلق سے وہ سنجیدہ ہیں، کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو گناہوں سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ علم اور معصیت دونوں متضاد ہیں اور دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین گنہگار کو علم سے محروم کر دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، دونوں اپنی اپنی جگہ آفتاب و مہتاب ہیں، اور ائمہ اربعہ میں سے دو امام ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حدیث کا فلسفی کہا جاتا ہے اور اصول فقہ کا موجد کہا جاتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب گئے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی ذہانت کو، فطانت کو، متانت کو، ان کی فراست کو محسوس کیا، تو کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تم گناہوں سے دور رہنا، اس لیے کہ گناہ کرو گے اللہ رب العالمین اپنی روشنی کو، اپنے علم کو چھین لے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنے استاد وکی بن جراح سے شکایت کی اپنے حافظے کی، تو امام وکی بن جراح رحمہ اللہ نے بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جو نصیحت کی، وہ نصیحت آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے فقیہ تھے، اصولی تھے، محدث تھے، اسی طرح ایک بڑے شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے استاد کی اس نصیحت کو شعر کے انداز میں بیان کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی وقال اعلم بأن العلم فضل وفضل اللہ لا یؤتاہ عاصی۔ یہ شعر دونوں مصرع جو میں نے پڑھا ہے متعدد الفاظ کے تحت یا متعدد الفاظ کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے
کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے حافظے کی شکایت کی اپنے استاد سے تو انہوں نے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ قوت حافظہ مضبوط رہے، قوی رہے، تو گناہوں سے الگ ہونا ہوگا۔ چنانچہ طلباء کو موبائل سے اور موبائل میں جو مضر چیزیں ہیں، نقصان دہ چیزیں ہیں، جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، جو گناہوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، جو اللہ رب العالمین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے دوری نہایت ہی ضروری ہے۔ تو امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ بیان کیا ہے کہ علم کی جو روشنی ہے وہ روشنی گناہ کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گناہ کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں وحشت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کو سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا، ہمیشہ وہ پریشان رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دنیا بالکل ویران ہو گئی، دل کی دنیا خراب ہو گئی، کہیں اسے قرار نہیں آتا ہے، سکون نہیں آتا ہے، دنیا کی تمام لذتیں اس کے پاس رکھ دی جائیں لیکن پھر بھی جو وحشت اس کے دل میں ہے وہ وحشت ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح گناہ کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ گنہگار ہمیشہ اہل تقوی سے، اللہ والوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے دور رہنے ہی میں اپنی عافیت محسوس کرتا ہے۔ کبھی اچھے لوگ اسے پسند نہیں آتے، ہمیشہ وہ تلاش کرتا ہے گنہگاروں کو، دین سے دور لوگوں کو، برے افراد کو، اور وہیں ایسے لوگوں کو سکون ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس کے دل سے اچھے لوگوں کی محبت کو کھینچ لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور اس کے جو دوست ہوتے ہیں وہ اولیاء الشیاطین ہوتے ہیں، اولیاء الرحمن نہیں ہوتے۔ اسی طرح گناہ کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گنہگار کے لیے سارے آسان دروازے بھی مشکل ہو جاتے، آسان کام بھی اس کے لیے مشکل بن جاتا ہے، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اور اسی طرح سارے خیر کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آسانیاں اپنے نیک بندوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کو ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں گناہ کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گناہگار کا دل تاریک ہو جاتا ہے، جس طرح رات کی تاریکی ہے اسی طرح اس کا گنہگار کا دل تاریک سے تاریک تر ہو جاتا ہے، اور اس تاریکی کا وہ مسافر بن جاتا ہے، اور اسی تاریکی میں وہ بھٹکتا رہتا ہے، گناہوں میں سرگردہ رہتا ہے، حیران و پریشان رہتا ہے، اور کہیں اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ملتی۔ دنیا کی ساری نعمتیں ملنے کے باوجود، دنیا کی ساری آسانیاں، ان کے وسائل ذرائع اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ایک مومن کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ اس مالدار گنہگار کو وہ اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح گناہ کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گنہگار کا دل بھی اور اس کا جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کمزوری کی وجہ سے کسی بھی نیک کام میں اس کا دل نہیں لگتا ہے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو گناہ کے مفاسد اور اس کے
اور اس کی خطرناکیاں بیان کی ہیں، اس میں سے یہ بھی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے آدمی اطاعت و بندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے دل سے نیکیوں کی جو اہمیت ہے اور نیکیوں کی جو اچھائیاں ہیں وہ ان تمام چیزوں کو نکال دیتا ہے، وہ گناہوں کا دل دادا ہوتا ہے، نیکی کی توفیق چھن جاتی۔ اسی طرح امام ابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے انسان کی عمر کم ہو جاتی، اس معنی میں کہ جو عمر کی برکت ہے، جو رات و دن کی برکت ہے، وہ برکت ایسے گنہگار کو حاصل نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ ایک نیک انسان، اور ہمارے خاص علماء کرام مختصر زندگی میں انہوں نے کتنا بڑا کام کیا، بہت ساری کتابیں لکھی، بڑی تقریریں کی، ان کی بے شمار تحریریں، یہ ساری چیزیں ایک اچھا انسان اپنی مختصر زندگی میں کر لیتا ہے، لیکن ایک گنہگار انسان 60 سال 70 سال 80 سال کی عمر پانے کے باوجود بھی اس کا کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جس کی وجہ سے لوگ اس کو یاد رکھ سکے، یا یہ کہ وہ اس کے لیے زندگی کا باعث بن سکے۔ اسی طرح گناہ کی وجہ سے انسان، بلکہ یوں کہا جائے کہ آدمی جب ایک گناہ کرتا ہے اس کے بعد گناہ کا دروازہ کھلتا رہتا ہے، ایک کے بعد دوسرا گناہ کا کام شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کا گراف بڑھتا جاتا ہے، یعنی ایک گناہ کیا اور گناہ پھر دوسرے گناہ کے کام کو دعوت دیتی ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ پورے طور پر وہ گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے۔ خیر، اور بھی بے شمار نقصانات امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں بیان کیے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور اللہ رب العالمین سے وعدہ کریں کہ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں زندہ رکھے گا، ہم اچھے کام کریں گے، عمل صالح کریں گے، کتاب و سنت کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنائیں گے، جز بنائیں گے، حصہ بنائیں گے، اور کبھی کتاب و سنت سے الگ نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے علماء سے محبت کریں گے، اہل علم سے محبت کریں گے، اپنے اسلاف سے محبت کریں گے، اور ان کی کتابوں سے ہمیشہ استفادہ کریں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔